السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ پاک آپ کو دن رات میں اپنی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں سے مستفید فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی ساری مشکلات کو آسان کر دے، دشمنوں کے شر، ان کی نظر بد، ان کی بددعاؤں سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ پھولوں کی طرح ہنستا اور مسکراتا رکھے۔ مجھے یقین ہے کہ خدا کو آپ سے پیار ہے، اس لیے وہ آپ کو دعائیں دلواتا ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بختور لوگ جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا ہو۔ دعا تو تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو ہر پل اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوشحال رکھے۔ میری دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو کائنات میں موجود ریت کے ذروں، پانی کے قطروں، درختوں کے پتوں اور آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ خوشیاں عطا فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ ہم پر اپنے کرم کا سایہ رکھے۔ میری دعا ہے رب العزت اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میری دعا ہے پروردگار آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ پاک دونوں جہنم میں ہمیں اپنے خاص کرم سے سرخروئی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہے نا ٹاپک اصل مین وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ سوتے وقت کے قرآنی عملیات کیا ہونے چاہیے جس سے ہمارے مال جان کی عزت آبرو کی خیر بھی ہو، رزق روزی میں برکت بھی ہو اور ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول بھی ہوں۔ اور اگر کوئی وظیفہ جو ہے رات کو کوئی وظیفہ یا کوئی درود چھوٹ جائے تو کیا کیا جائے، یہ دو باتیں آج میں آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ روز ایک الگ طرح کی کچھ بتایا جائے تاکہ ساری چیزیں ہمارے پاس جمع ہوں، نہ کہ بس صرف پڑھنے کا ہی میں بتاتی جاؤں اور آپ بس پڑھتے۔ اس میں پڑھنے کا ہی بتاؤں گی لیکن کیا کس وقت پڑھنا ہے میں یہ بتاؤں۔ اچھا، جو آج کی بات ہے نا جو ہم روز کرتے ہیں کہ کیا آج کی کوئی اچھی بات ہے، میں آپ کے بتاؤں دماغ ایک چکی ہے، جیسے چکی میں گندم ڈالیں یہ آٹا پیس دے گی، کانچ ڈالیں یہ کرچیاں بنا دے گی، پتھر ڈالیں یہ انہیں پیس دے گی۔ بالکل اسی طرح دماغ بھی ایک چکی ہے، اس میں مسلسل خوبصورت خیالات ڈالیں یہ آپ کو خوبصورت بنا دے گا، اس میں مسلسل اچھی باتیں ڈالیں یہ آپ کو کامیاب انسان میں ڈال دے گا، اس میں محبت اور مثبت جذبوں کا بار بار اظہار ڈالیں یہ آپ کی زندگی سکون سے بھر دے گا، اس میں لمحہ لمحہ شکر ڈالیں یہ آپ کی زندگی اطمینان سے بھر دے گا۔ یہ بات ہے پکی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق کر لیں۔ کسی سے نیکی کریں تو یہ سمجھ کر کریں کہ یہ نیکی آپ اپنی ذات سے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو پلٹ کے آپ کی طرف ہی آنی ہے نا۔ اس کے ساتھ تو آپ نے کر دی، وہ تو آپ کو دعائیں دے گا، بھلے نہ دے کوئی بات نہیں، اللہ سے اجر مانگنا ہے نا ہم نے، تو وہ تو آپ کو اس کا اجر عظیم دے گا، تو آپ نے اپنا ہی فائدہ کیا ہے۔ قرآن پاک کو روزانہ ضرور پڑھا کریں، کیونکہ قیامت کے دن جو حجت کے طور پہ پیش کیا جائے گا قرآن کو، جیسے عدالت میں گواہ کو پیش کیا جاتا ہے نا، تو اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گواہ ہوں گے اور قرآن جو ثبوت دینے ہوں گے، قرآن مجید خود کہے گا کہ انہوں نے مجھے نہ کہ صرف چھوڑا بلکہ انہوں نے بالکل پسے پشت ڈال دیا، پیچھے کہیں ڈال دیا، انہوں نے مجھے نہیں پڑھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کنفرم کر دیں گے اور اللہ کے رسول کہے گا اے میرے پروردگار بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت کریں گے۔ تو خدا کا واسطہ ہے، چاہے 4 لائنیں، 2 لائنیں، 1 لائن، 10 لائنیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور ایسی پڑھیں کہ جن میں جو کام کی بات ہے اس کو نوٹ کر لیا کریں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کیا ہے، کس چیز کا حکم دیا ہے یا کس چیز سے روکا ہے یا یہ کس لیے ہے۔ اور آپ لکھ لیں آیت نمبر فلانی، سورت نمبر فلانی، پیج نمبر فلانا، تو آپ کو اتنی آسانی ہو جائے گی کہ آپ کے پاس نالج کا ایک پوری بک بن جائے گی۔ پھر آپ کو وہ چیزیں زبانی یاد ہو جائیں گی، کیونکہ آپ کھولتے رہیں گے، 1 منٹ میں دیکھ کے نکالتے رہیں گے تو آپ کو ساری چیزیں یاد آنے لگ جائے گی۔ اور قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جب اس کو پڑھا جائے تو انسان کی یادداشت کو صحیح کرتا ہے۔
ان تعذبهم فانهم عبادك فان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، اگر تو ان کو عذاب دے پس بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں بخش دے پس بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ذکر کر رہے ہیں کہ میرے ہی بندے ہیں۔ کتنا اچھا لگتا ہے سن کر جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا کہتے ہیں۔ تو جو خود ہی اپنا کہے وہ ظلم کیسے کر سکتا ہے، وہ بلا وجہ سزا کیسے دے سکتا ہے؟ ہم اس کے بندے خود ایسے راستے چنتے ہیں جو ہمیں عذاب کی طرف لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، وہ سزا کیسے دے سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا ہے، اس کی بخشش طلب کرنی ہے، بے شک وہ بہت بخشنے والا اور ترس فرمانے والا ہے۔ اللہ بہت مہربان ہے، اللہ ہر پل انسان کو سلامتیاں دینے والا ہے، قبولیت فرمانے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو پس اس سے رحم مانگے، اس سے اس کا فضل مانگے، وہ ضرور انشاءاللہ العزیز عطا فرمائے گا۔ اچھا، اب ہم اپنے اصل مقصد کی طرف آتے ہیں کہ سوتے وقت قرآنی معمولات کیا ہونے چاہیے، کیا کر کے ہمیں سونا چاہیے۔ حضرت شہداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کی صورتوں میں سے کوئی صورت سوتے وقت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک فرشتہ اس کا محافظ اور نگہبان بنا دے گا جو اس کی حفاظت کرتا رہے گا جب تک کہ وہ اٹھ نہ جائے۔ سوتے وقت کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں 40 آیتوں کی تلاوت کرے گا وہ غافلین میں نہ لکھا جائے گا۔ تیرے دائی کی آواز ہے بس ہمیں بخش دے، غافل میں لکھا جائے گا، اور تیرے دائی کی آواز ہے بس ہمیں بخش دے۔ اگر آپ برا خواب دیکھیں تو کیا پڑھیں؟ حضرت جابر سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو بائیں جانب 3 مرتبہ تھو تھو کرے اور 3 بار استعاذہ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جو 100 آیتوں کو پڑھے گا وہ عبادت قانتین یعنی عبادت گزار لکھا جائے گا۔ جو 200 آیتیں پڑھے گا قرآن میں اس سے محابہ نہ کرے گا یعنی اس کے خلاف حجت پیش نہ کرے گا، اور جو 500 پڑھے گا اس کے لیے اجر کا ایک ڈھیر لکھ دیا جائے گا۔ روایت ہے کہ جو 10 آیتیں کسی بھی مقام سے پڑھے گا غافلین میں نہ لکھا جائے گا۔ تو پھر ہمیں خود ہی سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، قرآن کی پڑھنا چاہیے، کتنا پڑھنا چاہیے۔ اور شیطان سے حفاظت سورہ بقرہ کی آیتوں سے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھے گا 3 دن تک اس کے گھر میں شیطان داخل نہ ہوگا۔ وہ 10 آیتیں یہ ہیں، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں یعنی خالدون تک، اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں یعنی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوہ یحاسبکم باللہ فیغفر لمن یشاء، اس سے شروع ہو کے آخر تک جہاں ختم ہوتی ہے آمن الرسول سے اینڈ تک، یہ آیتیں بنتی ہیں 10۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ سے منقول ہے کہ جو ان آیتوں کو سوتے وقت پڑھے گا وہ قرآن پاک نہ بھولے گا، اس کا حافظہ اللہ کے حکم سے تیز ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ کی 10 آیات جو ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ کسی بھی عقل مند کو نہیں جانتا کہ وہ سورہ بقرہ کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت کیے بغیر سو جائے، یعنی آیت الکرسی سے شروع کر کے خالدون تک، اور للہ ما فی السماوات سے شروع کر کے آخر تک 3 آیتیں جو سورہ بقرہ کی ہے۔ سورہ ال-عمران کی آخری آیتیں، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ ال-عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھتے تھے، اور حضرت علی نے سونے سے پہلے ان آیات کو پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ لہٰذا یہ 10 آیتیں آپ صبح شام پڑھ لیں، چاہے آپ صبح نہیں پڑھ سکے تو شام میں پڑھ لیں، شام نہیں پڑھ سکے تو صبح پڑھیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ ناغہ نہ پڑھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ایک شخص کو وصیت کی کہ جب وہ بستر پر جائے تو سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھے، اگر موت ہوگی تو شہید ہوگا۔ آپ نے فرمایا اہل جنت سے ہوگا۔ یہ جو ہے نا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، یہ
اور اگر آپ سورہ حشر کی ولا تکونوا سے پڑھ لیں تو وہ 6 آیتیں بچ جاتی ہیں، وہ اور بھی بہت ہی سونے پہ سہاگا ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ خوش قسمتوں میں شامل ہو جائیں گے۔ سورہ حدید کی پہلی 6 اور سورہ حشر کی آخری 6، اور اگر 6 نہیں پڑھ سکتے، ہم اتنے ہی کام چور ہیں، تو 3 تو سورہ حشر کی آخری پڑھا کریں گے۔ مسبحات کی تلاوت کرنا۔ حضرت ارباز بن ساریہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہ تھے جب تک مسبحات کی تلاوت نہ فرماتے تھے کہ اس میں ایک آیت ہے جو 1000 آیت سے افضل ہے۔ مسبحات پتہ ہے کن صورتوں کو کہتے ہیں؟ جن کی ابتدا تسبیح سے ہو، مثلا سبح یا یسبح یا سبح سے شروع ہو، وہ آیتیں ہوتی ہیں جو سورۃ حدید ہے، سورہ حشر ہے، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ تغابن ہے، سورہ الاعلیٰ ہے، اور سورہ سے مراد سورہ حشر کی آخری آیت مراد ہے۔ سورۃ اعلیٰ اور آیت سے مراد سورہ حشر کی آخری آیت۔ پلیز آپ یہ چیزیں نوٹ کیا کریں، میں تقریباً کوشش کرتی ہوں کہ کوئی اچھی چیزیں ہر وقت آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کے لیے اس کا فائدہ ہو۔ سوتے وقت الف لام میم سجدہ کا پڑھنا۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک سورۃ الف لام میم سجدہ اور سورۃ ملک نہ پڑھ لیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات الف لام میم سجدہ پڑھتے تھے۔ پرسوں میں نے الف لام میم سجدہ کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتائی تھی بہت۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا اس وقت تک نہ سوؤں جب تک حامیم سجدہ اور تبارک یعنی سورہ ملک نہ پڑھ لوں۔ حضرت ابو ہریرہ، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو پیغام آیا کہ یہ پڑھے بغیر نہ سویا کریں۔ تو کس کے لیے پیغام تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی چلتے پھرتے قرآن، اللہ کے حکم ہمارے لیے ہی آیا ہے نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن شریف میں ایک سورہ ایسی ہے جو 30 آیتوں والی ہے، وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کروا دیتی ہے، وہ سورہ ملک ہے، تبارک اللہ جی۔ اور اگر اس کو جس دن چاند نکلتا ہے اس دن پڑھ لیں نا تو یہ آپ کے پورے مہینے کے لیے، آپ کی کفایت کے لیے کافی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی 30 اس میں آیتیں ہیں۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عذاب قبر سے روکنے والی صورت قرار دیا۔ ایک روایت ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، عذاب قبر کے فرشتے اس کے سراہنے آئے تو کہا اسے عذاب دینے کا کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ صورت ملک پڑھتا تھا۔ خالد بن معدان کہتے ہیں کہ صورت اپنے پڑھنے والے کی طرف سے قبر میں جھگڑتی اور کہتی ہے اگر میں تیری کتاب سے ہوں تو میری شفاعت قبول کرو ورنہ مجھے اے اللہ اپنی کتاب سے نکال دو۔ حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بعض صحابہ نے ایک جگہ خیمہ لگایا، ان کو علم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔ اچانک خیمہ لگانے والے نے اس جگہ سے کسی کو تبارک اللہ دی پڑھتے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عرض کیا، آپ نے فرمایا یہ سورت خدا کے عذاب سے روکنے والی اور نجات دینے والی ہے۔ اور آیت الکرسی کا پڑھنا، حضرت حسن سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل تشریف لائے، کہہ رہے تھے کہ ایک خبیث جن آپ کی ایذا کے پھیر میں ہے، جب آپ بستر پر تشریف لائیں تو یہ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے لا کے پیغام دیا کہ ایک خبیث جن آپ کو نقصان پہنچانے کے چکر میں ہے تو آپ بستر پر تب تک نہ لیٹیں جب تک آیت الکرسی نہ پڑھ لیں۔ تو یہ سوچو، یہ ہماری حفاظت کے لیے بھی دعا ہے، جب لیٹا کریں بخدا یہ پڑھا کریں آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، سورہ حشر کی آخری آیتیں، آخری چاروں کل، چوتھا کلمہ، درود شریف اور سورہ فاتحہ الحمد شریف۔ آیت الکرسی کا مطلب جبرائیل فرماتے کسی مسلمان عقل کو نہیں سمجھتا کہ وہ بغیر آیت الکرسی پڑھے سو جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے سوتے وقت آیت الکرسی پڑھی تو اس نے حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اور صبح تک شیطان اس کے پاس نہیں آتا۔ جب وہ بستر پر لیٹ کر اسے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہمسائے اور ارد گرد کے کئی گھروں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون۔ نوفل نے اپنے والد سے روایت کی کہ ان کے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ہر رات سورہ کافرون پڑھ کر سویا کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اس کی برکت سے
شرکت سے برت ہوگی، اور آخری کل جو ہے تینوں کل پڑھنا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص سمجھایا کہ اس کو پڑھے بغیر نہ سویا کرے۔ رات کو سورت یاسین بھی پڑھنی چاہیے سونے سے پہلے، اور ایک یہ دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی حکومت ہے، اسی کی تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، گناہوں سے بچانے اور نیکی کی توفیق دینے کی طاقت صرف اللہ ہی کو ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ ہی کو سب تعریف ہے، اور کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ بھی 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام لازمی پڑھ لینا چاہیے۔ اور اگر رات میں کوئی وظیفہ یا ورد چھوٹ جائے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا رات کا وظیفہ یا کچھ پڑھنا نماز تہجد وغیرہ رہ جائے تو صبح اور ظہر کے درمیان پڑھ لے تو اس نے گویا رات ہی میں پڑھ لی ہے۔ رات میں نماز تہجد یا کوئی اور وظیفہ، درود، نیند یا کسی اور وجہ سے نہ پڑھ سکا تو دن کے اول حصے میں اسے پڑھ لے تاکہ ناغا کی بے برکتی سے محفوظ رہے، اور اس کے علاوہ وہ دعائیں بھی پڑھی جائیں جو گزشتہ اور رات میں سونے کے وقت میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ یہ آپ کو پڑھنی چاہیے۔ تو یہ آج کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ سبق کافی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ان کا کیا وزن ہے، کیا فائدے ہیں، اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تو بہت ہی بڑا ہے، ہماری تو عقل ناقص ہے، ہم کمزور ہیں، میرے رب جو ہے مکمل ہے، طاقتور ہے، اسی سے مدد مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں تھامے رکھے، ہمیں برائیوں سے بچائے رکھے، اور ہمیں اچھے کام کرنے کی، اچھے کام سوچنے کی، اچھے کام انجام دینے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے گھروں کی، ہمارے جان و مال کی، ہماری اولاد کی، ہمارے اولاد کی اولاد، وہ بھی ہماری اولاد ہے، وہ ہماری ہی اصل وہی اولاد ہے۔ آپ کے بچے، بچوں کے بچے وہی آپ کی اولاد ہے، وہ چاہے بیٹوں کے ہیں چاہے بیٹیوں کے، وہی اولاد ہے، ہمارا قیمتی ترین سرمایہ ہے۔ کہتے ہیں نا اصل سے سود پیارا لالچی لوگوں کے لیے، تو ہم بھی تو لوگ انسان ہیں نا، اللہ کی وہ نعمتیں ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے، جانوں کی، مالوں کی، ان کو دین و دنیا کی فتح نصیب کرے، کامیابی، نیکی کی توفیق، اور اپنی رحمت و نعمتوں کی ان پہ بارشیں کرے۔ اللہ پاک ہمارے والدین جن کے سلامت ہیں ان کو لمبی زندگی دے، صحت والی، اور جن کے دنیا سے چلے گئے، میرے تو جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بلند ترین درجات دے، اور اللہ ان کو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں کہیں رہنے کی جگہ دے، اور ان کو اپنا دیدار بھی نصیب کرائے، اور ان کا برزخ بہترین کر دے، جس میں وہ ابھی انتظار کر رہے ہیں نا، وہ ان کے لیے ٹھنڈا کر دے، جنت کی ایک کھڑکی ان میں کھول دے، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اپنے والدین کے لیے، اور ہمارا سسرال جو ہے وہ بھی ہمارے والدین ہیں، ان کے لیے بھی یہی دعا ہے، اور جو ہمارے استاد ہیں وہ بھی ہمارے والدین ہیں، ان کے لیے بھی یہی دعا ہے، جن سے ہم نے ایک حرف بھی سیکھا۔ اللہ پاک ان سب کے لیے میری دعا کو قبول و مقبول فرمائے۔ اور مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ میری ایک ماں نہیں، میری 2 مائیں تھیں، اللہ دونوں کو خوب جنت الفردوس میں خوش رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب بہن بھائیوں کو آپس میں جوڑ کے محبت سے رکھے، بہن بھائیوں کو خوش رکھے، ان کے بچوں کو، بیویوں کو، شوہروں کو، مال کو، جان کو، اللہ ان کے سارے کام اچھے کرے۔ اللہ سب کے میرے ملنے والوں کے، ہمسایوں کے، عزیزوں کے، رشتہ داروں کے، جو مجھے نہیں جانتے ان کے بھی، جو مجھے سنتے ہیں ان کے بھی، جو مجھے نہیں سنتے ان کے بھی، سب کے کام اچھے کرے۔
اور اللہ ہماری دعاؤں میں اثر پیدا کرے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے. اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو شفا دے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے. جن کے لیے ہم دن رات دعائیں کر رہے ہیں ان سب کو ٹھیک کر دے. ان کے گھروں سے پریشانی دور کر دے مالک. جب کسی کا کوئی پیارا بیمار ہوتا ہے اس کی ساری خوشیاں ختم ہو جاتی تو خوب ان کو تندرستیاں دے مالک, خوشیاں دے. بے روزگاروں کو روزگار دے, بے گھروں کو گھر دے, بے اولادوں کو اولاد دے, بیماروں کو صحت دے. یا اللہ جن کے بچے ہیں جوان ان کے لیے اچھے رشتوں کا بندوبست کرے. طالب علم کو علم حاصل کرنے کے لیے سہولتیں پیدا کر دے. اللہ بہت بہت بڑا ہے, میری دعا کو قبول فرمائے. تو پھر آج کے دن میں مجھے اجازت دیجیے. اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں اور کچھ لوگوں کو سینڈ کر دیا کریں اگر آپ کو اچھا لگے. اگر آپ کو خود سے اچھا نہیں لگا تو پھر تو میں آپ کو نہیں کہہ سکتی نا. ہر بندے کی اپنی پسند ہے. ہو سکتا ہے میں کسی کے معیار کے مطابق پورا نہیں اترتی ہوں گی. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اچھا کروں, لیکن میں انسان ہوں, میں اپنی سمجھ کے مطابق کرتی ہوں. میری سب کے لیے دعا ہے. خدا حافظ.